آپ کسی ڈھابے پر ہوں یا جہاز میں، کراچی میں ہوں یا کیلیفورنیا میں، جہاں کہیں بھی 10-20 مسلمان اکٹھے ہو جائیں وہاں فلسطین کا ذکر ضرور نکلتا ہے، اور پھر کسی کی زبان پر ایک ہی سوال آتا ہے، یار یہ عربوں کو کیا ہو گیا؟ ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت، اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے، اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکرت کی مثال بنے ہوئے۔ آج ہم اسی سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج کے عربوں کے پاس دنیا کے 22 ملکوں کی حکومت ہے، ٹریلینز آف ڈالرز کی دولت ہے، منرل ریسورسز ہیں، لیکن طاقت نہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا فرحان صاحب کا یہ 1 منٹ کا میسج سن لیں۔ کانٹینٹ کریٹرز کے پاس 3 طریقوں سے پیسہ آتا ہے: مونیٹائزیشن، اسپانسرشپس اور فنڈنگ ہمارے پاس ہے نہیں، اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ رفتار کی اکثر ویڈیوز پر کوئی اسپانسرز نہیں ہوتے۔ اس کے 2 ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسپانسرز کو لگتا ہے کہ رفتار جو کانٹینٹ بناتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے، اس لیے وہ ہم سے دور رہتے ہیں، اور دوسرا ہمیں بھی ان کے قریب جاتے ہوئے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ تیسرا مونیٹائزیشن۔ پاکستانی کانٹینٹ کو جو ریٹس ملتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں، یعنی کہ 1000 ویوز پہ کوئی 200-250 روپے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح کانٹینٹ ہم بناتے ہیں وہ کانٹینٹ بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بہت محنت لگتی ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، کتابوں کو چھاننا پڑتا ہے، اس لیے ہم ڈیلی بلاگرز کی طرح روزانہ کی 2-2 3-3 ویڈیوز اپلوڈ نہیں کرتے۔ یہ تو تھے 3 روایتی آپشنز، لیکن ایک چوتھا آپشن بھی ہے، آپ۔ اس لیے اب رفتار پیٹریون پر بھی جا رہا ہے، جہاں آپ ہمارے نیوز روم کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کیسے ٹاپکس چوز کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، آپس میں لڑتے ہیں، قیمے کے سموسے کھاتے ہیں، اور سب سے غیر اہم چیز یہ کہ مجھ ناچیز سے بھی آپ ملاقات کر سکیں گے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور سچ کی بھی ایک قیمت ہے جو رفتار پچھلے کئی سالوں سے ادا کر رہا ہے، لیکن ہمیں اب آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ a picture speaks louder than 1000 words۔ اب ذرا اس تصویر کو دیکھیے، یہ صرف ایک تصویر نہیں، ایک کہانی ہے، ایک عبرتناک کہانی۔ یہ تصویر 29 جون 1236 کے اس تاریخی لمحے کو دکھا رہی ہے جب قرطبہ کا مسلمان گورنر شہر کی چابیاں اسپین کے شاہ فرڈینینڈ کے حوالے کر رہا ہے۔ یہ عرب حکمرانوں کے لیے بدترین دور تھا۔ ایک طرف اسپین میں اموی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو رہی تھی، تو دوسری طرف بغداد میں منگول عباسی سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے۔ 600 years of global dominance were coming to an end۔ اور پھر 10 فروری 1258 کو فال آف بغداد کے ساتھ دنیا سے آخری عرب سلطنت کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ محکومی کی یہ لمبی رات بالآخر 10 جون 1916 کو ختم ہوئی، جب شریف حسین آف مکہ نے حجاز میں اپنی عرب ریاست کے قیام کا اعلان کیا۔ 600 سال تک حکمران رہنے والے عربوں کو دوبارہ اقتدار تک پہنچنے میں بھی 658 سال لگ گئے۔ آج عربوں کو اقتدار میں واپس آئے 100 سال گزر چکے ہیں، لیکن بقول اقبال، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس سوال کا ایک لانگ اور ایک شارٹ آنسر ہے۔ شارٹ تو یہ ہے کہ 7ویں صدی میں عرب کو ملنے والی شان و شوکت کی بنیاد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تھا، جبکہ 20ویں صدی میں ملنے والی حکمرانی کفار سے لڑ کر نہیں بلکہ مل کر حاصل کی گئی۔ لیکن لانگ آنسر کے لیے ہمیں 1910 سے لے کر 1950 تک کے حالات کو اینالائز کرنا ہوگا، درجنوں کتابیں اور آرٹیکلز کو پڑھنا ہوگا، لیکن فکر نہ کریں، رفتار ہے نا۔ اس ڈاکیومنٹری کو بنانے میں ہم نے جو ریسورسز استعمال کی ہیں ان کا لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ چلیں استنبول چلتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید کے اقتدار کو 30 سال گزر چکے تھے۔ اپنے دور کے پہلے حصے میں بہت سی ریفارمز اور انقلابی اقدامات کرنے والے سلطان کو حالات اور مشکلات نے اب ایک سخت گیر ڈکٹیٹر بنا دیا تھا۔ دراصل اپنے عروج کے وقت عثمانی سلطنت ایک بہت ہی بڑی اور کمپلیکس ریاست تھی۔ اس میں درجنوں قومیتیں آباد تھیں اور اتنی ہی زبانیں بولی جاتی۔ دشمنوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی، ایک کے بعد ایک کر کے علاقے ان کے کنٹرول سے نکل رہے تھے۔
حالات کو قابو کرنے کے لیے سلطان عبدالحمید نے آئین معطل کیا، پارلیمنٹ کو فارغ کیا اور اپنی سیکرٹ پولیس کے ذریعے مخالفین اور کرٹکس کو غائب کرنا شروع کر دیا۔ لیکن سلطان کا ایک کریک ڈاؤن کام کرنے کے بجائے بیک فائر کر گیا اور سیاسی ناراضگی ایک مسلح تحریک میں بدل گئی۔ اس تحریک کا نام تھا ینگ ٹرکس۔ ینگ ٹرکس کے زیادہ تر ممبرز کا تعلق ترک فوج سے تھا اور ان کا فوکس اسلام سے زیادہ ترک نیشنلزم پر تھا۔ 1909 میں ینگ ٹرکس اتنے مقبول اور اسٹرانگ ہو گئے کہ انہوں نے سلطان عبدالحمید کو گھر بھیج کر ان کے بھائی محمد کو نیا سلطان نامزد کر دیا۔ لیکن اس نئے سلطان کے ساتھ بھی ان کی زیادہ دن نہیں چلی۔ 23 جنوری 1913 عثمانی وزیر اعظم کامل پاشا ایک اہم اجلاس کی صدارت کر رہے تھے کہ اچانک 10 کے قریب مسلح افراد ہال میں گھس گئے اور فائرنگ شروع کر دی۔ فائرنگ رکی تو عثمانی وزیر دفاع ناظم پاشا سمیت 4 افراد ہلاک ہو چکے تھے، جس کے بعد گروپ کے لیڈر میجر انور نے وزیر اعظم کامل پاشا کے سر پر پسٹل رکھی اور استعفیٰ لکھنے کا حکم دیا۔ ویسے بڑی مہربانی کی میجر صاحب نے کہ استعفے پر ہی اکتفا کر لیا۔ سب سے مزے کی چیز یہ کہ اس کارروائی کے بعد میجر صاحب کہیں بھاگے نہیں، بلکہ وزیر اعظم کا استعفیٰ لے کر سیدھے سلطان کے پاس گئے اور انہیں ساری کارروائی کے بارے میں خود بتایا۔ جانتے ہیں سلطان نے کیا کیا؟ انہوں نے انا للہ پڑھا اور ایک نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا۔ یہ تو تھی عثمانی خلافت کے اندر کی صورتحال، لیکن باہر یورپ میں بھی بہت ہی خطرناک کھیل کھیلے جا رہے تھے۔ عثمانی سلطنت کو دشمن چاروں طرف سے گھیر چکے تھے۔ عثمانیوں کو سب سے زیادہ تکلیف اپنی کمزور نیوی کی وجہ سے ہو رہی تھی، اور اسی کمزوری کو دور کرنے کے لیے سلطان محمد نے برٹش کمپنیز کو 2 اسٹیٹ آف دی آرٹ نیول بیٹل شپس بنانے کا آرڈر دیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بیوقوفی ہے، یعنی جن سے لڑائی تھی انہی سے اسلحہ بھی خرید رہے تھے؟ جی سر، یہ کہانی بڑی پرانی ہے۔ یہ انگریز ہیں ہی بڑے تیز، دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ دراصل عثمانی نیوی کو ریویمپ کرنے کے لیے برٹش نیوی کے ایک ریٹائرڈ ایڈمرل کی خدمات حاصل کی گئی تھی، اور یہ انہوں نے ہی مشورہ دیا تھا کہ یہ شپس برٹش کمپنی سے بہتر کوئی نہیں بنا سکتا۔ ہاؤ سرپرائزنگ! عثمانیوں کے بھرم تو ٹائٹ تھے، لیکن خزانہ خالی تھا، اس لیے جہازوں کی خریداری کے لیے عوام سے مدد کی اپیل کی گئی، بالکل ہمارے ڈیم فنڈ کی طرح۔ ویسے ہمارے ڈیم فنڈ کا کچھ پتہ چلا کہ کیا بنا؟ خیر، عوام نے پیسوں کی بارش کر دی۔ 3 سال بعد 1914 میں دونوں جہاز تیار ہو گئے۔ ایک کا نام عثمان 1 اور دوسرے کا راشدیہ رکھا گیا۔ لیکن پھر جہازوں کی ڈیلیوری سے کچھ ہی دن پہلے فرسٹ ورلڈ وار شروع ہو گئی، اور جنگ شروع ہوتے ہی برطانوی وزیر دفاع ونسٹن چرچل نے ایک انتہائی گھٹیا، بلکہ یوں کہیے انگلش فیصلہ کیا۔ انہوں نے برٹش پورٹس پر کھڑے ترک پیسوں سے تیار ہونے والے دونوں بحری جہازوں کو برٹش نیوی کے حوالے کر دیا۔ اس فیصلے نے ترکی میں آگ لگا دی۔ جرمنز دور بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا۔ سلطان سے کہا فکر نہ کریں، ہم ہیں نا، اور پھر اپنے 2 جنگی جہاز گویبن اور بیرسلاو ترکوں کے حوالے کر دیے۔ جب عثمانی وزیر دفاع کو خبر ملی کہ جرمن جہاز استنبول پہنچ گئے ہیں تو انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، مبارک ہو، ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ویسے تو یہ خوشخبری تھی، لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی تھا، اور وہ یہ کہ عثمانیوں اور جرمنز کا تعلق اب ایک فوجی اتحاد میں تبدیل ہو چکا تھا۔ استنبول میں جنگ کی تیاریوں کا حکم ہو گیا۔ اپنے پیاروں سے جدا ہونے والی ماؤں، بیویوں اور بیٹیوں کی رونے کی آوازیں فوجی بینڈز کے شور میں کہیں دب گئی۔ برٹشرز کا خیال تھا کہ عثمانی فوج انتہائی ان ڈسپلنڈ، ان پروفیشنل اور کرپٹ آرمی ہے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جنگ کے آغاز میں برٹشرز کا یہ تجزیہ درست بھی ثابت ہوا، لیکن پھر عثمانیوں نے برٹشرز کو ایک کے بعد ایک ایسے سرپرائز دیے کہ ان کی کانپیں ٹاک گئی۔ پہلا سرپرائز مصر کی سوئس کینال پر انتہائی ہائی رسک اور ان ایکسپیکٹڈ اٹیک تھا۔ حملہ ناکام تو ہوا، لیکن دشمن کو جھٹکا ضرور لگا، اور اس کے بعد ڈارڈانیلز، امار الکوت اور گیلی پولی کے محاذ پر تو عثمانیوں نے انگریزوں کے چھکے ہی چھڑا دیے۔ ویسے تو ان جنگوں پر ایک الگ ہی ڈاکیومنٹری بننی چاہیے، لیکن یہاں ہم آپ کو صرف الکوت کے محاصرے کی ایک چھوٹی سی کہانی سنائیں گے۔ جنگ کے دوران اسٹریٹجکلی پیچھے ہٹے ہوئے برٹش جنرل ٹاؤن سینڈ غلطی سے امار الکوت کے مقام پر محصور ہو گئے۔ سچویشن کچھ یوں تھی کہ ان کے 3 طرف دریا تھا اور ایک طرف عثمانی فوج۔
برٹش فوج نے اپنے محصور ساتھیوں کو بچانے کے لیے بہت سے ریسکیو مشنز کیے، لیکن 4 مہینے اور 23,000 ہلاکتوں کے باوجود وہ محاصرہ توڑنے میں ناکام رہے۔ جب برطانوی فوج کے پاس کھانے پینے کا سارا انتظام ختم ہو گیا تو برٹش حکومت نے ایک عجیب آفر کی، شاید ایسی پیشکش اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی نہ کی گئی ہو۔ انہوں نے کیپٹن ٹی لارنس آف عربیہ، جی ہاں، المعروف لارنس آف عربیہ کے ہاتھوں عثمانی کمانڈر خلیل کو اپنی فوج کی رہائی کے عوض 20 لاکھ پاؤنڈ تاوان اور اپنی توپیں حوالے کرنے کی پیشکش کر دی، لیکن خلیل بے نے اس رشوت کو ٹھکرا دیا اور غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ بالآخر 29 اپریل 1916 کو جنرل ٹاؤن سینڈ نے اپنے 13,000 سپاہیوں سمیت عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ یہ اس وقت تک برطانوی فوجی تاریخ کی بدترین شکست اور سرنڈر کا سب سے بڑا واقعہ تھا۔ اس کے بعد گیلی پولی میں تو حد ہی ہو گئی۔ 8 مہینوں اور 5 لاکھ جانوں کے نقصان کے باوجود اتحادی فوج آگے بڑھنے میں ناکام رہی۔ یہی وہ محاذ تھا جس نے کمال اتاترک کو ایک لیفٹیننٹ کرنل سے ایک دیو مالائی لیڈر میں تبدیل کر دیا۔ یہاں ایک بات بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں عثمانی سلطنت کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، اور دوسری طرف برٹش راج اپنے عروج پر تھا، لیکن پھر بھی عثمانی فوج نے ہر محاذ پر برٹش آرمی کو نہ صرف امبیرس کیا بلکہ سخت نقصان بھی پہنچایا۔ اور جب انگریز فوجی میدان میں ہارنے لگے تو انہوں نے پھر وہی راستہ اپنایا جو ان کا دیکھا ہوا تھا، وہ راستہ جس پر چل کر انہوں نے سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان جیسے سورماؤں کو شکست دی تھی، یعنی دھوکے بازی اور سازش کا راستہ۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے ذرا رکیے، تھوڑا ریکیپ کرتے ہیں۔ آخری زمانے میں عثمانی سلطنت کتنی کمزور ہو چکی تھی آپ جان چکے ہیں۔ ینگ ٹرکس کون تھے، ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور عثمانی سلطنت میں ان کا کتنا انفلوئنس تھا اب آپ کو معلوم ہے۔ جرمنی اور عثمانیوں کا اتحاد کیوں اور کیسے ہوا، اور فرسٹ ورلڈ وار میں عثمانیوں نے کیسا پرفارم کیا، یہ بھی آپ سمجھ چکے۔ اب شروع ہو رہا ہے اس ڈاکیومنٹری کا مین پارٹ۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ یار 10 منٹ لگا دیے اصل بات تک آتے آتے، تو میرے بھائی یہ 10 منٹ لگانا ضروری تھا، کیونکہ یہ 10 منٹ کانٹیکسٹ تھا، سیاق و سباق تھا، اور کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق کے بغیر سچ بھی سچ نہیں رہتا۔ چلیں دوبارہ سے شروع کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عرب قوم صحرا میں خوشی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور لارنس آف عربیہ نے آ کر مسلمانوں میں پھوٹ ڈال دی، تو آپ بڑے بھولے بادشاہ ہیں۔ تاریخ کبھی اتنی سمپل نہیں ہوتی۔ ینگ ٹرکس کی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کے بارے میں تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ وہ انتہائی کٹر قوم پرست تھے، لیکن جنگ نے انہیں اور ایکسٹریم کر دیا تھا۔ انہیں کسی غیر ترک پر اعتبار نہیں تھا، وہ ساری سلطنت کو استنبول سے چلانا چاہتے تھے۔ ان کے سب سے بڑے وکٹمز تو آرمینیا کے لوگ تھے، لیکن ادھر حجاز میں بیٹھے امیر مکہ شریف حسین بھی ان کی پالیسیوں سے سخت پریشان تھے۔ اور پھر جب عثمانی حکومت نے استنبول حجاز ریلوے لائن کو مکہ مکرمہ تک ایکسٹینڈ کرنے کا اعلان کیا تو یہ ٹینشنز آسمان تک پہنچ گئیں۔ دراصل اس سے پہلے مکہ میں تمام ٹریڈ اور آنا جانا اونٹوں کے ذریعے کیا جاتا تھا۔ شریف حسین نے اعتراض اٹھایا کہ اس ریلوے لائن سے ان اونٹ بانوں کا سارا کام ختم ہو جائے گا۔ یہ تو سیاسی وجہ تھی، لیکن ایک وجہ اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ کسی ٹرانسپورٹ کنیکشن نہ ہونے کی وجہ سے مکہ باقی حجاز سے کٹا ہوا تھا، لہٰذا عثمانیوں کا بھی انفلوئنس باقی علاقے سے کم تھا، اور اگر ریلوے لائن آ جاتی تو اس کے ساتھ مکے کے معاملات میں عثمانی مداخلت بھی بڑھ جاتی۔ ان سب باتوں کے علاوہ 1915 کے آغاز میں شریف حسین کے ہاتھ میں کچھ ایسے سرکاری ڈاکیومنٹس لگے جس میں شریف حسین کی حکومت ختم کرنے اور انہیں قتل کرنے کے منصوبے کی تفصیلات موجود تھیں۔ انہی سب چیزوں کو دیکھ کر شریف حسین نے اپنے بیٹے فیصل کو دمشق بھیجا، جہاں انہوں نے عرب قوم پرستوں کی خفیہ تنظیموں سے رابطہ کیا۔ ان گروہوں نے شریف حسین کو ترکوں کے خلاف بغاوت پر کنونس کیا، اور ساتھ ہی برطانیہ سے بھی مطالبہ کیا کہ اگر عرب قوم برطانیہ کا ساتھ دے تو بدلے میں ایک آزاد عرب ریاست کو تسلیم کیا جائے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ایک آزاد عرب ریاست، اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا۔ ابھی فیصل دمشق میں ہی تھا کہ عثمانی انٹیلیجنس کو اس پورے پلان کی انفارمیشن مل گئی۔ انہوں نے فیصل کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن عرب قوم پرست تنظیموں پر بدترین کریک ڈاؤن کر دیا۔
راتوں رات اہم ترین رہنما اریسٹ ہو گئے۔ دنوں کے اندر اندر مقدمے چلے اور تمام رہنماؤں کو موت کی سزا بھی سنا دی گئی۔ فیصل حسین نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی طرح ان رہنماؤں کی جان بچا لی جائے، لیکن عثمانی گورنر نے کوئی بات نہیں مانی، اور پھر 6 مئی 1916 کو 21 بڑے بڑے عرب قوم پرست لیڈرز کو سرعام پھانسیاں دے دی گئی۔ یہاں سب سے انٹرسٹنگ واقعہ تب ہوا جب مکہ جانے سے پہلے گورنر نے فیصل کو اپنے پاس بلوایا، خوب اکرام کیا اور جاتے جاتے ایک گفٹ بھی دیا۔ یہ گفٹ تھا ایک برطانوی لی انفیلڈ رائفل۔ یہ رائفل عثمانی فوج نے جنگ کے دوران ایسیکس ریجمنٹ کے ایک سپاہی سے قبضے میں لی تھی۔ اس رائفل کی ناری پر ترکی زبان میں سنہرے حروف سے جنگ کا مال غنیمت لکھا ہوا تھا۔ یہ تحفہ ہاشمی خاندان کے لیے ایک میسج تھا کہ جنگ تو عثمانی ہی جیتیں گے۔ ان سزاؤں سے ایک چیز تو کلیئر ہو چکی تھی کہ اب قبر ایک ہے اور لاشیں 2۔ اگر شریف حسین نے کچھ نہ کیا تو پھر کچھ ہی دنوں میں ان کی لاش بھی مکہ کے کسی چوک پر لٹکی ہوئی ہوگی۔ محل کے باہر سینکڑوں افراد جمع ہو چکے تھے۔ مکے کے تمام رہائشی کو پیغام مل چکا تھا کہ آج ظہر کے بعد امیر مکہ کوئی بہت ہی اہم اعلان کرنے والے ہیں۔ نماز ختم ہوئی تو شریف حسین اپنے محل کی کھڑکی میں آئے۔ انہیں دیکھ کر لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے مجمع کو خاموش ہونے کا کہا اور پھر دوسرا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ اس ہاتھ میں ایک رائفل تھی اور اس رائفل کا رخ محل کے سامنے موجود فوجی بیرک کی طرف تھا۔ لیکن یہ کوئی عام رائفل نہیں تھی، یہ وہی رائفل تھی جو پچھلے مہینے عثمانی گورنر نے فیصل کو دمشق سے جاتے ہوئے دی تھی۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی اور فوجی بیرک کی دیوار میں دراڑ پڑ گئی، ایک ایسی دراڑ جو آج تک نہ بھری جا سکی۔ مکہ کے گورنر غالب پاشا ہر سال گرمیوں کے مہینوں میں طائف شفٹ ہو جاتے تھے اور زیادہ تر فوج بھی اپنے ساتھ ہی لے جاتے تھے، اسی لیے بغاوت کے وقت صرف 1400 عثمانی سپاہی شہر میں موجود تھے۔ صرف ایک پہاڑی کی چوٹی تھی جہاں ایک قلعے سے عثمانی فوج مسلسل شریف کے حامیوں پر گولے برسا رہی تھی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ان میں سے کچھ گولوں کے ٹکڑے مسجد کے سامنے والے حصے پر لگے، جس سے دیوار پر لکھا تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نام مٹ گیا۔ اس واقعے کو شریف حسین کے بیٹے عبداللہ نے عثمانی طاقت کے خاتمے کی نشانی قرار دیا۔ آخر 9 جولائی کو عثمانی فوجیوں کے پاس کھانا اور بارود ختم ہو گیا اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیا۔ شریف مکہ کی بغاوت کوئی جذباتی فیصلہ نہیں بلکہ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ کیمپین تھی۔ پلان تھا کہ پورے حجاز میں ایک ساتھ کارروائی کی جائے تاکہ عثمانی فوجیں ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں۔ جس دن شریف حسین نے مکہ میں گولی چلا کر بغاوت کا اعلان کیا، اسی دن ہر قبیلے کے تقریباً 4000 سواروں نے جدہ پر بھی حملہ کر دیا۔ عثمانی فوج نے شروع میں تو انہیں پیچھے دھکیل دیا، لیکن پھر سمندر سے برٹش نیوی اور آسمان سے رائل ایئر فورس نے عثمانی پوزیشنز پر حملے شروع کر دیے۔ یہ جنگ عرب اور برٹش فورسز کی پہلی جوائنٹ کارروائی تھی۔ 16 جون کو عثمانی فوج نے ہتھیار ڈال دیے۔ بالکل اسی وقت جب جدہ اور مکہ میں جنگ جاری تھی، شریف حسین کے دوسرے بیٹے عبداللہ 70 ساتھیوں کے ساتھ طائف پہنچ گئے۔ طائف کے گورنر غالب پاشا نے عبداللہ کو اپنے محل بلایا، قرآن اٹھایا اور عبداللہ سے کہا کہ اس پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کیا شریف حسین نے بغاوت کر دی ہے۔ عبداللہ نے بڑی ہوشیاری سے جواب دیا۔ اس نے کہا، اگر ایسا ہوتا تو کیا میں خود چل کر آپ کے پاس آتا؟ جواب سن کر گورنر مطمئن ہو گیا، لیکن عبداللہ نے محل سے نکلتے ہی طائف کے تمام راستے اور رابطوں کے ذرائع بند کر دیے اور پھر آدھی رات کو محل پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ شروع میں تو عثمانیوں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا، لیکن صبح ہوتے ہی جب عثمانی توپ خانے نے گولہ باری شروع کی تو عرب جنگجو گھبرا کر اپنے گھروں کو بھاگ گئے، لیکن عبداللہ اور اس کے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور شہر کا محاصرہ کر لیا، اور پھر 5 ہفتوں کے بعد 21 ستمبر 1916 کو طائف پر بھی عرب پرچم لہرا دیا گیا۔ ستمبر کے آخر تک 6000 سے زائد عثمانی فوجی قیدی بنائے جا چکے تھے اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ، طائف اور جدہ سمیت حجاز کے تمام اہم شہر بھی شریف حسین کے کنٹرول میں آ چکے تھے۔ بڑھاپے کے باوجود ان کا جوش آسمان کو چھو رہا تھا اور اسی جوش میں انہوں نے ایک اعلان کر دیا، ایک ایسا اعلان
جس نے ان کے کئی نئے دوستوں کو بھی ناراض کر دیا۔ شریف حسین نے خود کو تمام عرب علاقوں کا بادشاہ قرار دے دیا۔ اس دعوے کو سمجھنے کے لیے 1916 میں عرب دنیا کی جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جیوگرافیکلی عربی بولنے والے 5 بڑے علاقوں میں بٹے ہوئے تھے۔ جزیرہ عرب، جس میں حجاز، نجد اور یمن کے علاقے شامل تھے۔ گریٹر سیریا، جس میں شام، لبنان، فلسطین اور موجودہ اردن کے علاقے شامل تھے۔ بلاد الرافدین، یعنی 2 دریاؤں کی سرزمین، جسے آپ موجودہ عراق بھی سمجھ سکتے ہیں۔ بلاد المصر، جس میں مصر کا سارا علاقہ شامل تھا، اور بلاد المغرب، جس میں تونسیا، لیبیا، موروکو اور الجیریا جیسے ممالک شامل تھے۔ یہ تھے وہ تمام علاقے جن پر شریف مکہ نے اپنی حکمرانی کا دعویٰ کر دیا، لیکن برٹش انہیں صرف حجاز تک محدود رکھنا چاہتے تھے۔ لیٹس انڈرسٹینڈ کہ حجاز کن علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ حجاز دراصل عربی لفظ حج سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے رکاوٹ یا باؤنڈری۔ یہ علاقہ ان تمام مغربی ایریاز پر مشتمل تھا جو ریڈ سی کے ساتھ لگے ہوئے تھے، یعنی جدہ، مکہ، طائف، مدینہ، یمبو اور تبوک وغیرہ۔ اس کا یہ نام سراوات کے پہاڑی سلسلے کی وجہ سے پڑا تھا، جو اسے باقی جزیرے سے سیپریٹ کرتا تھا۔ اب یہاں حسین شریف کے عہدے یعنی امیر مکہ کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ عثمانیوں نے یہ عہدہ کئی صدیوں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو عزت اور مقام دینے کے لیے بنایا تھا۔ سیاسی طور پر امیر مکہ کے پاس شہر کی ایڈمنسٹریشن اور حج کے تمام معاملات کا اختیار تھا، لیکن مذہبی طور پر ان کا رتبہ خلیفہ کے بعد دوسرے نمبر پر تھا۔ جب 1914 میں عثمانیوں نے برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا تو قاہرہ اور لندن میں موجود برطانوی حکام گھبرا گئے، کیونکہ ہندوستان، مصر اور سوڈان کی وجہ سے دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی برطانیہ کی زیر اثر تھی۔ اگر شریف مکہ اس جہاد کی حمایت کر دیتے تو برطانوی سلطنت کے لیے تباہ کن نتائج نکل سکتے تھے۔ اسی گھبراہٹ میں انگریزوں نے شریف مکہ کے ساتھ تعلقات بڑھانا شروع کر دیے۔ کچھ برٹش حکام نے تو یہ تک سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح حسین بن علی کو عثمانیوں کی جگہ مسلمانوں کا نیا خلیفہ بنا دیا جائے، اور شاید یہی وہ سگنلز تھے جنہیں دیکھ کر شریف مکہ کو لگا کہ وہ پوری عرب دنیا پر اپنی بادشاہت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن برٹش تو برٹش ٹھہرے۔ عین اسی وقت جب وہ امیر مکہ کو خلافت کے خواب دکھا رہے تھے، انہوں نے نجد میں بیٹھے ابن سعود کو بھی اپنے پیرول پر رکھا ہوا تھا۔ ویسے تو نجد کے ابن سعود اور حجاز کے امیر مکہ دونوں مسلمان تھے اور جغرافیائی لحاظ سے پڑوسی بھی تھے، لیکن مسلکی طور پر ان دونوں کے درمیان بہت ٹینشن تھی۔ عراق، مصر اور المغرب کے زیادہ تر علاقے پہلے ہی یورپینز کے کنٹرول میں تھے، جس وجہ سے ان علاقوں پر حسین شریف کی بادشاہت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ باقی بچا گریٹر سیریا، جس میں شام، لبنان اور فلسطین اور موجودہ اردن کے علاقے شامل تھے، اور وہاں سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ تھی۔ دراصل برٹشرز ڈبل نہیں ٹرپل گیم کھیل رہے تھے۔ ایک طرف حسین سے شام، عراق اور عرب کے علاقوں کی بات کی جا رہی تھی، تو دوسری طرف ابن سعود سے بھی ایک سلطنت کا وعدہ کیا جا چکا تھا۔ لیکن ایک تیسرا فریق بھی تھا جسے برٹشرز کمٹمنٹ دے چکے تھے، اور وہ تھا فرانس۔ مئی 1916 میں، بالکل اسی وقت جب حسین عثمانیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر رہے تھے، تو برطانیہ اور فرانس کے درمیان لندن میں بیٹھ کر عرب دنیا کی بندر بانٹ کر رہے تھے۔ سائس پیکو ایگریمنٹ کے تحت عرب دنیا کے 5 حصے کیے گئے تھے۔ کراچی والے اسے عرب دنیا کی چائنا کٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ تھا بلو زون، اور اس میں ترکی اور شام کے ساحلی علاقے اور لبنان شامل تھے۔ ان علاقوں کو براہ راست فرینچ کنٹرول میں دینے کا پلان بنایا گیا تھا۔ دوسرا حصہ ریڈ زون تھا، جس میں عراق کے صوبے بصرہ اور بغداد شامل تھے، اور اس زون کو برطانوی کنٹرول میں دیا گیا تھا۔ تیسرا حصہ تھا زون اے، اس میں شام کے شہر دمشق، حلب، حما، حمص اور عراق کا شہر موصل شامل تھا۔ یہ علاقے ویسے تو ایک آزاد عرب ریاست کا حصہ ہوتے، لیکن بیہائنڈ دی سینز یہاں پر فرینچ کنٹرول رکھا جانا تھا۔ اسی طرح زون بی میں اردن سے لے کر عراق تک کے صحرائی علاقے شامل تھے، اور یہ بھی ایک نام نہاد آزاد عرب ریاست ہوتی، لیکن برطانیہ کی زیر اثر۔ پانچواں اور سب سے دلچسپ حصہ فلسطین۔ اس علاقے پر کوئی کنسنسس نہیں ہو سکا اور اسے بین الاقوامی انتظام کے تحت رکھنے کی تجویز دی گئی تھی۔ اسی لیے جب حسین نے تمام عرب علاقوں پر بادشاہت کا دعویٰ کیا تو برٹش اندر خانے کافی پریشان ہو گئے، لیکن کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار ابھی جاری تھی اور انہیں فی الحال شریف حسین کی ضرورت تھی، اس لیے انہوں نے انہیں اس پلان کی کوئی خبر نہیں ہونے دی اور میدان جنگ میں ان کی مدد جاری رکھی۔
مکہ، جدہ، طائف تو چند ہفتوں میں ہی فتح ہو چکے تھے، لیکن مدینہ منورہ میں عثمانی کمانڈر فخری پاشا 11,000 تربیت یافتہ فوجیوں کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے، اور نہ صرف مدینہ منورہ ان کے کنٹرول میں تھا، بلکہ وہ تو مکہ دوبارہ فتح کرنے کی بھی دھمکیاں دے رہے تھے۔ شریف مکہ کے لوگ فرسٹریٹ ہوتے جا رہے تھے، اور اسی فرسٹریشن کو دور کرنے کے لیے ایک تاریخی کردار میدان میں اتارا گیا۔ ٹی لارنس برٹش انٹیلیجنس کا ایک جونیئر آفیسر تھا، لیکن اگلے چند سالوں میں اس نے اپنی حکومت کے لیے ایسے بڑے بڑے کام کیے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اکتوبر 1916 میں جب لارنس حجاز پہنچا تو شریف حسین کے بیٹے فیصل نے سب سے پہلے لارنس کو سمجھایا کہ دیکھو، قبائلی لوگوں کا باہر کی دنیا سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا، اس لیے اگر تم اس انگریز حلیے میں گھومو گے پھرو گے تو لوگ تم پر شک کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا حلیہ بھی ہمارے جیسا ہی بنا لو۔ اور پھر فیصل نے اسے اپنی خالہ کا گفٹ کیا ہوا قیمتی لباس اور اپنی ایک خاص رائفل تحفے میں دی، اور یوں لارنس آف عربیہ پیدا ہو گیا۔ لارنس سمجھ گیا تھا کہ یہ عرب بدو ہر طرح کی بیرونی مداخلت کے خلاف ہیں، چاہے وہ عثمانیوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے برٹش حکومت کو پیغام پہنچوایا کہ یہاں باقاعدہ فوج بھیجنے کے بجائے خوب سارا سونا اور اسلحہ بھجوایا جائے۔ سونا موٹیویشن کریٹ کرے گا اور اسلحہ اپنا کام دکھائے گا۔ برٹش حکومت نے خزانوں کے منہ کھول دیے، پیمنٹس کے ساتھ ساتھ جذبہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ مئی 1917 میں عرب فوج نے عقبہ کے پورٹ سٹی کو فتح کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ شہر سمندر سے تقریباً ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا، اس لیے عربوں نے ریگستان کے راستے زمین سے حملہ کر کے عثمانیوں کو سرپرائز کر دیا اور اسے بالآخر فتح کر لیا۔ ایک کے بعد ایک کامیابی شریف حسین کے قدم چوم رہی تھی۔ سائس پیکو معاہدے سے بے خبر ان کا عرب دنیا پر بادشاہی کا خواب حقیقت میں ڈھلنے ہی والا تھا کہ روس سے ایک ایسی خبر آئی جس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ یہ تو ہم آپ کو بتا ہی چکے ہیں کہ برٹشرز نے سائس پیکو معاہدے کو فرسٹ ورلڈ وار کی وجہ سے پبلک نہیں کیا تھا، لیکن جب نومبر 1917 میں روس میں انقلاب آیا اور بیلشوک حکومت نے زار روس کے دور کے تمام خفیہ سفارتی دستاویزات پبلک کر دی تو ان ڈاکیومنٹس میں سائس پیکو ایگریمنٹ کی تفصیلات بھی شامل تھیں۔ عثمانیوں نے فوری طور پر اس کا فائدہ اٹھایا۔ جمال پاشا نے بیروت میں ایک تقریر کی اور عربوں کو بتایا کہ برطانیہ نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے شریف حسین کو برطانوی کٹ پتلی قرار دیا جس نے اسلام کی عزت کا سودا کر لیا، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اگلے ہی مہینے دسمبر 1917 میں برطانوی جنرل ایلن بی نے یروشلم فتح کر لیا اور برٹش گورنمنٹ نے بیلفور ڈیکلیریشن جاری کر دیا، ایک ایسا فیصلہ جس کی قیمت دنیا آج تک ادا کر رہی ہے۔ اس اعلان میں برٹش حکومت نے فلسطین کے اندر یہودیوں کے لیے ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اکتوبر 1918 میں عثمانیوں کی شکست کے بعد عرب اور برطانوی فوجیں دمشق میں داخل ہوئیں تو شہزادہ فیصل نے ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں قدم رکھا، لیکن صرف 1.5 سال بعد جولائی 1920 میں فرانس نے دمشق پر حملہ کر کے شہزادہ فیصل کی حکومت ختم کر دی۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی، ادھر حجاز میں بھی حسین شریف کے حالات بہت اچھے نہیں تھے۔ ابن سعود سے ان کے مسلکی اختلافات کے بارے میں تو ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، لیکن 1919 کے شروع میں یہ مسلکی اختلاف ایک ملٹری کانفلکٹ میں بدل گیا۔ سین کچھ یوں تھا کہ ابن سعود کے وہابی مبلغین اب حجاز کے سرحدی علاقوں تک پہنچ گئے تھے اور لوگوں کو اپنی طرف کنورٹ کر رہے تھے۔ حسین اس ساری ڈیولپمنٹ سے کافی پریشان تھے، لیکن وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیسے رسپونڈ کریں۔ اور پھر مئی 1919 میں حسین کے بیٹے عبداللہ 5000 فوجیوں کے ساتھ خرما اور تربہ کے نخلستانوں پر چڑھ دوڑے اور قبضہ کر لیا۔ ادھر ریاض میں بیٹھے عبدالعزیز کو جب اس حملے کی خبر ملی تو وہ بھی فوراً اپنی فوج لے کر حجاز کی جانب نکل پڑے، لیکن اس سے پہلے کہ عبدالعزیز حجاز پہنچتے ان کے اخوان جنگجوؤں نے 25 مئی 1919 کی رات عبداللہ کے کیمپ پر اچانک حملہ کر دیا۔ ہاشمی فوج سوتی ہوئی پکڑی گئی۔ شہزادہ عبداللہ تو جان بچا کر بھاگ نکلے، لیکن ان کی فوج مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ اس واقعے نے پوری عرب دنیا کو بتا دیا کہ ملیٹریلی ابن سعود شریف حسین سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ 1920 کی دہائی کے اوائل میں جہاں ابن سعود طاقتور ہو رہے تھے، وہیں حسین خود کو سفارتی طور پر تنہا کر رہے تھے۔ دراصل برطانیہ ابن سعود کی طرح حسین کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس پیکٹ کرنا چاہتا تھا،
جس کے تحت برطانیہ کو حجاز کے دفاع کا قانونی جواز مل سکے، لیکن ان کی شرط تھی کہ حسین سائز پیکو اور بیلفور ایگریمنٹ کی سیٹلمنٹ کو قبول کرے۔ حسین نے ان شرائط کو مسترد کر دیا، یہاں تک کہ 1921 میں برٹش نے لارنس آف عربیہ کو انہیں منانے بھی بھیجا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانے۔ حسین کا رویہ دیکھ کر برٹش پیچھے ہٹ گئے اور ابن سعود کو گرین سگنل دے دیا کہ اب وہ جب چاہیں حجاز پر چڑھائی کر سکتے ہیں۔ حجاز کا محاذ جنگی لحاظ سے تو آسان تھا، لیکن مذہبی تقدس کی وجہ سے بغیر کسی سالڈ ریزن کے حجاز پر چڑھائی سیاسی طور پر بہت مہنگی پڑ سکتی تھی۔ اسی لیے اگلے کئی سالوں تک ابن سعود نے کارروائی نہیں کی۔ ادھر 1921 کے آغاز میں حسین کے دوسرے بیٹے عبداللہ شام میں اپنے بھائی فیصل کی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کر اردن کے شہر عمان پہنچ گئے، لیکن یہاں دو ایشوز تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اردن فلسطین کا ہی حصہ تھا اور فلسطین کا کنٹرول برٹشرز کے پاس تھا، اس لیے اگر اردن سے حملہ ہوتا تو فرانس اور برطانیہ کے درمیان حالات خراب ہو سکتے تھے۔ لیکن دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ برٹش حسین اور ان کے بیٹوں کو بھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ برطانوی فارن آفس کا خیال تھا کہ اگر شریف اور اس کی اولاد کو اسی طرح ابینڈن کر دیا گیا تو پھر مڈل ایسٹ میں دوبارہ کوئی ان کا ایسٹ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور پھر چرچل نے ان دونوں مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک پلان بنایا۔ اس پلان کا اعلان مارچ 1921 کی قاہرہ کانفرنس میں کیا گیا۔ فیصلہ ہوا کہ شام سے نکالے گئے فیصل کو عراق کا بادشاہ بنا دیا جائے گا، اور چھوٹے بیٹے عبداللہ کو آفر کی گئی کہ اگر تم شام پر حملہ نہ کرو تو تمہیں 6 مہینوں کے لیے آزمائشی طور پر اردن کا گورنر بنا دیا جائے گا، بس شرط یہ تھی کہ وہ تمام فیصلے ایک برطانوی افسر کے مشورے سے کریں گے۔ عبداللہ نے برٹش اسٹیبلشمنٹ کے ونڈر بوائے بننے میں ذرا وقت نہیں لگایا، ان سے جو کہا گیا وہ کرتے چلے گئے، اور 6 مہینے کا یہ عارضی بندوبست آج تک چل رہا ہے۔ سب سے عجیب بات یہ ہے کہ خود شریف حسین اس سیٹلمنٹ کو ماننے سے انکاری تھے۔ جب لارنس 1921 میں ان کے پاس یہ معاہدہ لے کر گیا تو انہوں نے اسے مسترد کر دیا۔ جس باپ نے پوری عرب دنیا کی بادشاہت کے لیے جنگ لڑی تھی، وہ شاید اپنے بیٹوں کو برٹش پیٹ کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور پھر اسی فرسٹریشن میں مارچ 1924 میں خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد حسین نے خود کو تمام مسلمانوں کا خلیفہ قرار دے دیا۔ ان کا یہ اعلان بری طرح بیک فائر کر گیا۔ تقریباً تمام ہی مسلم ممالک نے ان کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا۔ پھر کیا تھا؟ ابن سعود کو خلافت کے غلط دعوے دار کو حرمین شریفین سے نکالنے کا مذہبی جواز مل گیا۔ ابن سعود کے اخوان بجلی کی طرح حجاز پر حملہ آور ہوئے۔ 6 اکتوبر 1924 کو حسین اپنے بڑے بیٹے علی کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئے اور جلا وطن ہو کر سائپرس چلے گئے، جہاں انگریزوں نے انہیں نظر بند کر دیا۔ 1916 میں عثمانیوں کے خلاف عرب بغاوت شروع کرنے والا امیر مکہ 1931 میں جلا وطنی کاٹتے ہوئے انتقال کر گیا۔ جہاں تک ان کی اولاد کا تعلق ہے تو اردن میں آج تک انہی کا خاندان حکومت کر رہا ہے۔ شاہ عبداللہ امیر مکہ کے پڑ پوتے حسین کے بیٹے ہیں، لیکن عراق میں ان کے خاندان کی حکومت 1958 میں فوجی بغاوت کے ساتھ ختم ہو گئی۔ ابن سعود آج بھی حجاز اور نجد کے حکمران ہیں، اور جہاں تک کویت، بحرین، قطر اور متحدہ عرب امارات کا تعلق ہے تو یہ شیخ ڈمز بھی اردن اور سعودی عرب کی طرح ان شاہی خاندانوں کی برٹش سرکار سے ڈیلز کا ہی نتیجہ ہیں۔ ان شارٹ، آج 100 سال بعد بھی پورا مڈل ایسٹ مغربی اسٹیبلشمنٹ کے ونڈر بوائز کے کنٹرول میں ہے، اور آج بھی یہ ونڈر بوائز اپنے دفاع کے لیے انہی سے مدد مانگتے نظر آتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد برٹشرز کی جگہ امریکنز نے لے لی ہے۔ آئی ہوپ آپ کو آپ کے اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا کہ عربوں کو کیا ہوا ہے۔ اگر نہیں تو چلیں آپ کو ایک اور چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ یوہان فاسٹ ایک جرمن پروفیسر تھا، بہت ہی ذہین اور پڑھا لکھا۔ اس نے فلسفی، ریلیجن، میڈیسن اور لاء سمیت سب ڈسپلنز میں مہارت حاصل کر لی تھی، لیکن اس کی پیاس نہیں بجھ رہی تھی۔ اس کو یہ سارا علم کھوکھلا لگتا تھا، اسے کچھ اور چاہیے تھا، سم تھنگ ایکسٹراڈنری، کوئی ایسی طاقت جو کسی اور انسان کے پاس نہ ہو۔ اپنی اسی تڑپ میں اس نے ایک شیطان سے دوستی کر لی۔ اس شیطان کا نام تھا میفسٹوفیلس۔ شیطان نے اسے ایک آفر کی، وہ فاسٹ کو سب کچھ لا کر دے گا جس کی اسے خواہش ہے، لیکن ایک طے شدہ وقت کے لیے۔
ایک بار جب ٹائم ختم ہو جائے گا تو شیطان اس کی روح کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جائے گا۔ فاسٹ اتنا جنونی ہو چکا تھا کہ اس نے اپنے خون سے معاہدے پر دستخط کیے اور اسے قبول کر لیا۔ بس پھر کیا تھا، اس نے ٹائم ٹریول کیا، صدیوں پرانی ملکہ ہیلن آف ٹرائی کی روح کو بلایا اور اس سے شادی کر لی، معجزے دکھائے، بادشاہوں کے تخت ہلا دیے اور دنیا کی ہر وہ خوشی حاصل کی جس کا تصور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کا طے شدہ وقت ختم ہو گیا۔ جب آخری رات آئی تو فاسٹ نے سورج سے لے کر ستاروں تک اور مسیح سے لے کر تمام زمینی خداؤں تک سب سے بھیک مانگی کہ کسی طرح یہ وقت مزید بڑھ جائے۔ لیکن وقت کسی کے لیے کب رکا ہے؟ صبح ہونے سے پہلے ہی میفسٹوفیلس آیا اور اسے گھسیٹ کر جہنم میں لے گیا۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ شیطان سے دوستی کر کے کچھ دنوں کے لیے اقتدار، طاقت اور دولت تو حاصل کی جاتی ہے، لیکن انجام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ اس ڈاکیومنٹری کا موضوع تو عرب ورلڈ تھا، لیکن سچ یہ ہے کہ آج پوری مسلم دنیا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کچھ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو ایسے دعوت دیں گی جیسے لوگ کھانے کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک ہوگا؟ جواب ملا، نہیں، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری آ جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، وہن کیا ہے؟ جواب آیا، حب الدنیا و کراہیت الموت، یعنی دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔